السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ تو ریکیپ مجھے کچھ نہیں یاد، کیونکہ پھر میں نے 2-3 دن بعد ریکارڈنگ کی ہے، تو اس لیے مجھے بھول گیا کہ کیا ہوا تھا۔ اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ وزٹ کر لیں اور وہاں پر جا کے سن لیں۔ اور ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائے کی مہک میں ٹی وی سے آتی خبروں کی آواز کے درمیان جو آواز سب سے بلند تھی وہ بزرگوں کی گندم کے ریٹ پر تبصروں کی تھی۔ فصل تیار تھی اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب گاؤں میں ہر طرف فضا کسی تہوار کی مانند ہو جاتی۔ غریبوں کی شادیاں تاریخ دیکھ کر نہیں، فصل دیکھ کر طے کی جاتی ہیں۔ تو اب بھی فلاں کی شادی گندم کٹنے پر ہونی ہے، فلاں کے بیٹے کی فیس بھرنی ہے، جیسے تبصروں کے ساتھ بزرگ اور کسان چوک پر محفل جمائے بیٹھے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی نظر اٹھا کر ٹی وی کو دیکھ لیتا اور پھر دوبارہ گفتگو میں شریک ہو جاتا۔ حکومت نے گندم کا ریٹ فکس نہیں کیا تھا، تو سب اسی انتظار میں تھے کہ کوئی حتمی ریٹ پتہ چلے۔ ان سب میں کاہب فون پر کچھ ٹائپنگ کرتے ہوئے چھجے کے سامنے بنی دکان پر رکا اور ایک سگریٹ مانگی۔ ختم ہو گئی ہے کاہب بھائی۔ کاہب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے پڑے ڈبے کو۔ کیا وہ خالی ہے؟ یہ ابھی ہریرہ صاحب کہہ کر گئے ہیں۔ کون ہریرہ؟ بدر صاحب کے بھائی۔ اس کی نظر پیچھے گئی۔ کاہب بے ساختہ مڑا۔ وہ قریب 22-23 سالہ جوان تھا جو سیاہ جینس پر سفید بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گاڑی سے نکل کر اسی طرف آ رہا تھا۔ دکان کے سامنے رکتے والیٹ نکالا، پھر ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر کاہب کو دیکھا اور رقم دکاندار کے آگے کی۔ صاحب رقم رہنے دیں، بھیک میں نہیں لیتا اور قرضہ لینے کی مجھے ضرورت نہیں، رقم رکھ لیں۔ دکاندار نے گھبرا کر رقم تھامی۔ ہریرہ سگریٹ پکڑتا پلٹا ہی تھا جب پیچھے سے کاہب کی آواز ابھری، اپنے بھائی کو بھی یہ بات سکھا دو۔ ہریرہ پلٹا، پھر آبرو چکائے۔ کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ہم دونوں بدر عبداللہ کو جانتے ہیں ہریرہ۔ کاہب جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ ٹھہرا۔ نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ عام سے ہولیے میں تھا۔ ماتھے پر بال بے ترتیبی سے بکھرے تھے۔ اور ہم دونوں کا اس نام کے حوالے سے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تمہارے بھائی کے بارے میں اس گاؤں کا ہر دوسرا انسان غلط سوچتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں لڑکے، بدر بھائی کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ وہ مصنوعی افسوس سے کاہب کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ سب کسانوں کو پڑھتا ہے، تمہارا بھائی یہاں فرعون بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تم بدر بھائی سے متنفر ہو؟ وجہ؟ اس نے سگریٹ نکالتے جیب تھپتھپائی۔ لائٹر غائب تھا۔ تم شاید یہاں نئے ہو؟ یقیناً نئے ہو، ورنہ اچھی طرح جانتے کہ میں کیوں اس انسان سے متنفر ہوں۔ وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ ہریرہ کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ سفید لائٹر نکالتے اسے جلاتے اس نے ہریرہ کے آگے کیا تو اسے بنا کسی تردد کے سگریٹ سلگائی۔ مجھے شوق نہیں ہے، میں جان بھی لوں تب بھی بدر بھائی سے متنفر نہیں ہوں گا، جیسے نہ جانوں تو متنفر نہیں ہوں گا۔ سگریٹ سلگاتے ہونٹوں سے لگا کر اس نے کش لیا۔ کاہب نے آنکھیں سکیڑیں۔ تم نے اس کا بت بنا رکھا ہے؟ آئیڈیل، اور آئیڈیل انسان میں خامیاں تلاش نہیں کی جاتی، تو نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ تم کون ہو؟ اب کہ اس نے کچھ دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کاہب عباس نام ہے میرا۔ میں نے نام نہیں پوچھا، کون ہو یہ پوچھا ہے۔ بدر عبداللہ کے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کی برائیاں کر رہے ہو؟ باغی ہو یا بے وقوف؟ کاہب مسکرایا۔ نہ باغی نہ بے وقوف، صرف انصاف پسند۔ صاف گو ہو۔ ڈبے سے سگریٹ نکالتے اسے کاہب کی طرف بڑھائی تو اسے بنا کچھ کہے وہ تھام لی۔ لائٹر ہاتھ میں تھا، اس سے سگریٹ جلاتے اس نے وہ جھٹکی، پھر ہریرہ کو دیکھا۔ تم جو میرے بارے میں سوچ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تم سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ظالم کا خوف نہیں ہے۔ ہریرہ ہنس دیا۔ اچھے لگے مجھے، امید ہے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جیب سے چابی نکالتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ کاہب نے سگریٹ ہونٹوں تک لے جاتے اس کی پشت کو غور سے دیکھا۔ امید ہے؟ کسی کی شادی ہے شیر دل؟ کسی کی بارات آئے گی کھولا؟ کوئی دلہن بنے گی؟
کسی کے ہاتھوں پر مہندی لگے گی۔ ذرا نام بتاؤ اس خوش بخت کا۔ پریاں کہہ رہی ہیں نین تارا۔ چارپائی پر پڑے ڈھیروں سوٹ میں سے چن چن کر 7 پری صندوق میں رکھتی کھولا اور چارپائی پر بیٹھ کر صندوق میں ان کی ترتیب بناتا شیر دل۔ وہ دونوں پچھلے 15 منٹ سے اپنی بے سری آواز میں گانے کی کوشش کر رہے تھے اور نین تارا پچھلے 15 منٹ سے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بنوں کی سہیلی، چپ بھی کر جاؤ کھولا۔ اب کہ اس کا ضبط جواب دے گیا تو اس نے دونوں کو ٹوک دیا۔ شیر دل چپ ہو گیا لیکن کھولا پر ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ کون سا تھا شیر دل؟ آج میری سہیلی کی شادی ہے، اس نے ایک بار پھر گا کر گانے کی توہین کرنی چاہی۔ یار کی شادی ہے کھولا، یار کا مونس سہیلی ہے۔ تم دونوں چپ کرتے ہو یا جوتی اتاروں؟ نین تارا تب کر گویا ہوئی۔ کھولا اب کی بار چپ ہو گئی۔ نین تارا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ شیر دل کو نظروں سے بھاگنے کا اشارہ کرتے وہ سوٹ وہیں رکھتی اس تک آئی، اس کے ساتھ بیٹھتے دوپٹہ اس کے چہرے سے کھینچا تو اس کا رویا رویا سا چہرہ سامنے آیا۔ کھولا کے دل کو دھکا سا لگا۔ نین، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے دوپٹہ دوبارہ سے چہرے پر رکھ لیا۔ کھولا نے جھپٹ کر دوپٹہ کھینچا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اٹھ کر بیٹھو شرافت سے اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ نین تارا یوں ہی لیٹی رہی، پھر اس کی ہچکی نکلی، پھر وہ زار و قطار رونے لگی۔ کھولا گھبرا گئی۔ نین، بیٹی ہونا بڑا بدنصیب ہے کھولا، باخدا بڑی بدنصیبی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کھولا نے کاندھوں سے پکڑ کر اسے بٹھایا، پھر گلے سے لگایا۔ نین تارا کی آواز مزید بلند ہوئی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے وہ اسے پرسکون کرنے لگی۔ نین تارا روتی رہی۔ کئی لمحے بعد اس کے آنسو تھمے تو وہ کھولا سے الگ ہوئی، پھر چہرے سے آنسو صاف کیے۔ جمال کی امی کی کال آئی تھی کل، ابا سے کہا کہ سلامی میں جمال کو موٹر سائیکل دے دیں۔ ابا کہاں سے لائیں گے پیسے کھولا؟ وہ دادی کے علاج کے لیے قرضے لے کر بیٹھے ہیں، میری شادی کے لیے قرضہ لینے کا سوچ رہے ہیں۔ گندم جانے کتنی ہو؟ میں کیا کروں کھولا، میں بوجھ بن گئی ہوں اپنے باپ پر۔ اس کے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ کھولا کو دکھ اور غصہ بیک وقت آیا۔ یہ جمال بھائی کس قدر لالچی ہیں، زبان پر کنٹرول کر رکھا ہے ورنہ وہ گالیاں دیتی کہ یاد رکھتے۔ گالیاں دینے سے کیا ہوگا، بیٹیاں ساری عمر سوچتی ہیں کہ ایسا کیا کرے ماں باپ پر سے بوجھ کم ہو سکے، اور جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو ہر سوچ مر جاتی ہے۔ ساری عمر باپ کے سر سے بوجھ ہٹانے کا سوچنے والی بیٹیاں شادی کے وقت بوجھ بن جاتی ہیں۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو نین؟ چچا دیکھ لیں گے سب۔ اسے نین تارا کو دیکھ کر دکھ ہوا اور شدید ہوا۔ ہاں دیکھ لیں گے، کسی سے قرضہ لے لیں گے، شاید بینک سے، شاید منشی چچا سے کہہ کر حویلی سے، لیکن جہاں سے بھی لیں گے سود پر لیں گے۔ پچھلا ادا نہیں ہوا اور میری وجہ سے اگلا قرضہ لے رہی ہیں۔ اس کے جھکے چہرے پر اذیت تھی۔ تم ایسا کرو، شادی سے ہی منع کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ ماں باپ کی عزت مٹی میں ملاؤں؟ خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ دل مٹی میں رول دو گی؟ یہی تو ہوتا ہے، ماں باپ کی عزت بچاتے بچاتے بیٹیاں اپنا دل کھو بیٹھتی ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں تھی نین، تم بزدل لڑکی ہو، اسی وقت رشتے سے منع کر دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کا ایک بار پھر جھکا سر۔ کھولا کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب نین کی آواز سنائی دی۔ جس دن رجا بھائی کا قتل ہوا اس سے اگلے ماہ ہماری شادی تھی۔ تمہارا بھائی مرا تو میرے اندر سے سب کچھ مر گیا، اس کی جگہ کوئی بھی لیتا تو کیا فرق پڑتا تھا۔ میری ڈولی جس گھر سے اٹھنی تھی اسی سے تمہارے بھائی کا جنازہ اٹھا تھا کھولا۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتی، جس لڑکی کو سرخ لباس پہننا تھا اسے سفید پہنا دیا جائے۔ میرے ماں باپ کی عزت کا بوجھ میرے کاندھوں پر آ پڑا تھا، انہوں نے جس کا نام لیا میں نے ہاں کر دی۔ کس کے لیے منع کرتی کھولا؟ جو وعدے کر کے خود کہیں چلا گیا۔ جو درد اس کے لہجے میں تھا وہ درد اس نے کھولا کے دل میں بھرا، جو کانچ اس کی آواز میں تھے وہ کھولا بلال کے دل میں پیوست ہوئے۔ میرا بھائی تمہارا بھلا چاہتا تھا، اور وہ چاہ یہی کہتی ہے کہ جمال بھائی سے شادی مت کرو۔ پھر کیا کروں؟ اس نے اپنی سات سمندر کا پانی بھر کر بیٹھی آنکھیں اٹھا کر کھولا کو دیکھا۔ بس یہ شادی مت کرو، تمہارے لیے میں کوئی شہزادہ ڈھونڈ لاؤں گی، اس نے ایک عزم سے کہا۔ دل ٹوٹا، 1000 ٹکڑوں میں بٹا۔ جھینگوں میں رہنے والوں کے لیے محل والے نہیں آیا کرتے، کچے مکانوں میں پکی اینٹوں کے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر کھولا کو دیکھا۔
ایک کام کر دو بس، جمال سے کہو میں ساری زندگی اس کے گھر کا کام کر لوں گی، اس کی بیوی نہیں تو نوکرانی بن کر رہوں گی، لیکن میرے باپ پر بوجھ مت بڑھائے، وہ موٹر سائیکل کا تقاضا نہ کرے، اس تک یہ پیغام پہنچا دو میرا۔ خولا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ نین تارا اٹھتی غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ وہاں جا کر روئے گی، پھر صابن سے کئی بار اپنا چہرہ دھوئے گی تاکہ اس کی ماں یہ نہ جان سکے کہ وہ اندھیر کمرے میں بیٹھ کر روئی تھی۔ بیٹیاں ساری عمر ماؤں سے آنسو چھپاتی رہ جاتی ہیں۔ اس کی نظر سامان پر گئی۔ نین تارا کمزور لڑکی تھی، اسے اپنے لیے بولنا نہیں آتا تھا، وہ کسی کو اپنے لیے بولتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کو لگتا ہے کہ ماں باپ کی عزت بچانے کی ساری ذمہ داری ان کی ہے، پھر چاہے ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے وہ اپنا آپ بھلا بیٹھیں۔ اور خولا بلال کو نین تارا عزیز تھی۔ آخری چیک سائن کرتے اس نے پین بھی فائل پر پٹک دیا۔ ملازم فائل لے کر غائب ہوا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ماتھے کو مسلتے بدر نے ہاتھ اٹھا کر گہری سانس لی۔ اب تک تو ٹھیک ہی تھی۔ خاقان اس کا طنز نظر انداز کرتے اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھے۔ بدر اب میز پر پڑا سگار اٹھا کر لبوں سے لگا رہا تھا۔ خاقان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سرمئی رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس تھا، واسکٹ ساتھ ہی پڑی تھی، بال سلیقے سے پیچھے جمے تھے، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ تھی، اس کی آنکھیں سرمئی تھیں، گہری، سامنے والے کو منجمد کر دینے والی۔ وہ ایسا شخص تھا جسے رک کر دیکھا جاتا۔ اس کی ذات میں وہ رعب تھا، وقار، جس کی بات مانی جائے، جسے سنا جائے، جسے سراہا جائے، جو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جن کی پیروی کی جاتی ہے اور جو دنیا تسخیر کرنا جانتے ہیں۔ اور خاقان جنید قسم اٹھا کر کہہ سکتا تھا ان کے خاندان میں بدر عبداللہ سے زیادہ حسین شخص کوئی نہیں تھا۔ الیکشن کا کیا بنا؟ جیت جاؤں گا۔ جانتا ہوں، اگلے کو کیسے ہراؤ گے یہ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی فکر مت کریں، ہو جائے گا سب۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ خاقان آگے ہوئے۔ زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں کیا سوچوں گا، یہ آپ مت سوچیں۔ شادی کر لو بدر۔ بدر ایک دم ہنس دیا۔ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہوئے اپنی امی، اپنی بابا کی اور پورے خاندان کی شادی کو دیکھنا چاہیے چچا۔ وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ ہم سب خوش ہیں، خوش ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ میرا باپ میری ماں سے وفادار نہیں تھا، آپ چچی سے نہیں ہیں۔ ندیم انکل نے حال ہی میں تابندہ آنٹی کو طلاق دی ہے۔ یہ مضحکہ خیز ہے کہ اس سب کے باوجود آپ مجھے شادی کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو تمہیں بھی لگتا ہے کہ تم ایسے ہی مرد ہو جو بیوی سے بے وفائی کرو گے؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر زخمی سا مسکرایا، دونوں بازو صوفے پر پھیلائے، سر پیچھے کی طرف ٹکایا، نظر چھت کے ڈیزائن پر گئی۔ ذہن میں آوازیں گونجنے لگیں۔ تم دغا باز ہو عبداللہ۔ نکاح کیا ہے، زنا نہیں۔ محبت میں یہ شرک ہے۔ کوئی عورت چلا رہی تھی۔ کون سی محبت؟ کوئی مرد اس سے زیادہ اونچا چلایا۔ بدر نے آنکھیں بند کی۔ میں آپ جیسا مرد نہیں ہوں چچا، نہ میں اپنے باپ جیسا مرد ہوں۔ میں اپنی عورت کے لیے وفادار مرد بنوں گا۔ میں ایک عورت کو چنوں گا اور اس سے با وفا رہوں گا۔ میں ایک عورت چنوں گا اور اس کی محبت میں شرک نہیں کروں گا۔ میں ایک عورت کو زندگی میں لاؤں گا اور اس ایک عورت کی زندگی بھر ساتھ رکھوں گا۔ میں آپ سب جیسا مرد نہیں ہوں۔ جس دن بدر عبداللہ نے محبت کی اس دن ساری دنیا جان لے گی کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ جس دن بدر عبداللہ کو محبت ہوئی اس دن ساری دنیا جان لے گی کہ محبت میں وفا کیسے کی جاتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کی دھیمے سے بولا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھے خاقان نے سگار لبوں سے لگایا۔ یعنی میری بیٹی تو بہت خوش قسمت ہے۔ بدر نے چونک کر آنکھیں کھولیں، پھر ماتھے پر بل پڑے۔ سیدھا ہوتے اس نے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑی۔ وہ میری بہن جیسی ہے۔ تمہارے باپ نے رشتہ طے کیا تھا۔ میرا باپ 2 سال پہلے مر گیا ہے اور جس طرح میں نے اس کا ہر حکم ہوا میں اڑایا ہے، یہ حکم بھی میرے قدموں کی دھول برابر۔ تم میری بیٹی کے ساتھ غلط کرو گے بدر۔ ان کے چہرے پر سرخی دوڑی تھی۔ اور بدر عبداللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کے ساتھ اچھا کرے یا برا۔ اس کی نظر دروازے سے اندر داخل ہوتے یوسف پر گئی۔ وہ فائل اٹھائے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ بھائی، یہ کراچی والی فیکٹری کے مالی معاملات دیکھنے کا کہا تھا آپ نے۔ اکاؤنٹنٹ نے سارا ڈیٹا بھیجا ہے پچھلے ہفتے کا۔ تم دیکھ لو یوسف، کوئی مسئلہ ہو تو جا کر دیکھ لینا، میں الیکشنز میں مصروف ہوں۔ یوسف نے سر ہلا دیا، پھر ایک نظر خاقان کو دیکھا جو خوشمگین نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ خائف ہوا۔ آپ دیکھ لیتے ایک بار۔ جاؤ یوسف، بھروسہ ہے تم پر مجھے۔
یوسف لمحہ بھر کو تھم سا گیا، گلے میں گلٹھی ابری، سر کو خم دیتے وہ پیچھے پلٹا تو چہرے پہ اذیت تھی۔ یہ اتنے بھروسے کے قابل نہیں ہے جتنا تم اس پر کرتے ہو۔ اسے دروازے سے باہر مڑتے دیکھ خاقان ناگواری سے بولے، آپ کو تذلیل کا احساس ہوگا چچا، لیکن میں اس پر آپ سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ سگار وہیں پھینکتا اٹھا۔ خاقان کے چہرے پر مارے تذلیل کے سرخی پھیلی۔ کسی دن تمہارا بھروسہ توڑے گا تمہارا یہ سوتیلا بھائی۔ وہ گہری سانس لیتے پلٹا۔ بار بار یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے، اور میں بھی بار بار نہیں بتاؤں گا کہ میں اپنے سوتیلے بھائی پر آپ سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ قمیض جھاڑتے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ پہلی سیڑھی پر چڑھتے اس کی نظر باہر گئی۔ یوسف فون کان سے لگائے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے رخ واپس موڑ لیا۔ یوسف اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اسے یقین تھا۔ دروازہ بجانے کے بعد اس نے ایک بار پھر چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بے وقوفی، بہادری یا جو بھی، لیکن وہ یہاں آ گئی تھی اور اب بنا جمال بھائی سے بات کیے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راشن کی دکان گھر کے ساتھ بنی تھی، غالباً وہ بیٹھک تھی جسے دکان میں بدل دیا گیا تھا۔ چادر مزید سر پر سرکاتے خولا نے انگلیاں مروڑی جب دروازہ کھلا اور جمال کا چہرہ نظر آیا۔ خولا؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ السلام علیکم جمال بھائی، آپ سے بات کرنی تھی، 2 منٹ سن سکتے ہیں؟ اندر آ جاؤ۔ وہ رکی، بیٹھک کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ یہیں سن لیں، مجھے ذرا جلدی ہے۔ اچھا کہو۔ وہ وہیں کاؤنٹر پر ٹھہر گئے۔ آپ کی امی پرسوں ہمارے گھر آئی تھیں، انہوں نے چچا سے کہا کہ چچا سلامی میں آپ کو موٹر سائیکل دیں۔ میں جانتی ہوں آپ واقف نہیں ہوں گے، اس لیے پلیز ان سے کہہ کر یہ موٹر سائیکل والی شرط واپس لے لیں۔ چچا موٹر سائیکل نہیں دے پائیں گے۔ اس نے جلدی جلدی میں کہتے پھر سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ دوپہر میں گلی سنسان پڑی تھی، ہر شخص گھر میں تھا۔ ابھی ذرا سورج ڈھلتا اور یہاں چہل پہل ہو جاتی۔ گاؤں کی لڑکیاں یوں آزادی سے نہیں گھوما کرتی تھی، مگر وہ کھولا بلال تھی، کوئی اسے کچھ کہہ کر دکھائے۔ اس کا بھائی اسے بندوق چلانا اور بندوق سے مارنا سکھا کر گیا تھا۔ میں جانتا ہوں اس شرط کے بارے میں۔ اس کا سر بے ساختہ جمال بھائی کی طرف مڑا، آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ جانتے ہیں؟ امی میری مرضی سے یہ شرط رکھ کر آئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چچا کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ موٹر سائیکل دے سکیں۔ اس نے ڈھیر غصہ ضبط کیا۔ اس لنگور میں چچا کو کیا نظر آیا تھا؟ شکل زہی، وٹامن ڈی، سی، اے سے لے کر زیڈ تک کی کمی کا شکار لگتا تھا، اور ڈیمانڈز دیکھو۔ فصل ہو تو رہی ہے تم لوگوں کی، اسی سے دے دینا۔ وہ جیسے لاپرواہ تھے۔ سگریٹ نکالتے سلگائی، پھر دھواں فضا میں چھوڑا خولا کے چہرے کے سامنے۔ وہ فصل آپ کے لیے نہیں لگائی، وہ تیز لہجے میں بولی، پھر خود کو پرسکون کیا۔ دیکھیں جمال بھائی، چچا پر قرضہ ہے، وہ ادا کرنا ہے، شیر دل کو شہر بھیجنا ہے، نین کی شادی، دادا کا آپریشن، ان سب کے لیے چچا نے فصل سے آنے والی رقم کا سوچا تھا۔ اب ایک آپ کو موٹر سائیکل دینے سے باقی سارے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ آپ یہ شرط واپس لے لیں۔ نہ لوں تو؟ اس نے گہری نظر سے خولا کو دیکھا۔ پھر بارات بھی لے کر مت آئیے گا۔ وہ چٹخی۔ بدنامی تم لوگوں کی ہی ہوگی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ پیچھے سے کسی نے پکارا۔ اس کا سر پیچھے کی طرف گیا۔ کہا ناگواری سے جمال بھائی کو دیکھتا اس سے مخاطب تھا۔ تم سے مطلب؟ کزن ہوں تمہارا۔ باپ نہیں ہو، وہ سختی سے کہتی جمال بھائی کی طرف مڑی اور انہوں نے دیکھا۔ بہت کچھ ضبط کر لیا۔ میں نہ بدنامی سے ڈرتی ہوں نہ موت سے، لیکن میرے چچا ڈرتے ہیں، اس لیے درخواست کر رہی ہوں جمال بھائی کی شرط واپس لے لیں۔ نین بہت پیاری لڑکی ہے، وہ ایسی لڑکی ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی شخص زمینیں قربان کر دے تو بجا ہے، ایسی لڑکی کو ضائع مت ہونے دیں۔ اختتام پر وہ کچھ نرمی سے کہتی دکان کے سامنے بنی 2 سیڑھیاں اتری اور کہاب کے پاس سے ہوتی گلی کی طرف بڑھ گئی۔ دوپٹہ کھینچ کر گلے میں درست کیا، چہرہ غصے سے تپ اٹھا تھا۔ کھولا؟ وہ تیز قدموں سے چلتی رہی۔ بات تو سنو۔ کہاب ایک دم سامنے آیا تو وہ رکی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ پھنکاری۔ کس لیے ملنے گئی تھی تم ان سے؟ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہٹو میرے سامنے سے۔ اس کے اندر کہاب کو دیکھ کر جیسے کوئی تیش سا بھر جاتا تھا، کوئی غصہ، کوئی قہر سا۔ تم بھی میری کچھ لگتی ہو خولا، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری کزن یوں دکان پر کسی سے درخواست کرتی نظر آئے۔ وہ ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا کرتی؟ درخواست نہ کرتی تو کیا کرتی؟ کہاب 2 قدم آگے کو ہوا۔ 2 تھپڑ کھینچ کر مارتی اس کے چہرے پر۔ اس کی آواز میں سختی ابھری۔ جمال کی نظریں یاد آئیں تو دماغ کھول سا اٹھا، تاکہ وہ رشتہ توڑ دیتا۔ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے کہاب کو دیکھا۔
رشتہ کیا ہی کیوں تھا؟ مجھے تو حیرت ہے تمہارے چچا پر، رجب مرا تھا، نین تارا نہیں۔ کوئی اپنی بیٹی کو یوں جانوروں کی طرح کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہا تھا۔ خولا کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ ان سب کے ذمہ دار تم ہو کاہب، وہ دھیمے سے بہت دکھ سے بولی تھی۔ کاہب عباس کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ خولا، مر کیوں نہیں گئے تم کاہب؟ میرے بھائی کو مر کیوں نہیں گئے تم؟ اسے ہی مارا کیوں؟ وہ زندہ ہوتا تو نین آج خوش ہوتی، چچا پرسکون ہوتے، ہمارا گھر سب ٹھیک ہوتا۔ وہ ایک تھا لیکن ہم سب کو سنبھالتا تھا، وہ ایک چلا گیا تو ہم سب بکھر گئے۔ وہ ایک ہوتا تو ہم سب ٹھیک ہوتا۔ تم نے کیوں کیا ایسا کاہب، کیوں؟ ایسے لگا وہ مزید وہاں ٹھہری تو رو دے گی۔ وہ مزید اس کے سامنے ٹھہری رہی، یا تو اسے مار دے گی یا رو دے گی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا خولا، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے بولا۔ ان آنکھوں کے کنارے پر ہلکا سا پانی ابھرا تھا، بہت ہلکی سی نمی۔ تم جھوٹے ہو، با خدا ہو، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ کاش میں تمہیں اپنا دل دکھا سکتی، وہاں تمہارے لیے اتنا زہر بھرا ہے کاہب کہ یہ زہر مجھے سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ میں اس نفرت کا حقدار نہیں ہوں خولا۔ وہ قدم منجمد کیے ہوئے تھا، سانس اندر ہی اٹک گئی تھی۔ خون، پانی، سبزے کی بیچ پڑی لاش، سفید پردہ، کوئی چہرہ، کیچڑ زدہ لباس، کوئی آواز، کوئی شور، کسی کا الزام، بہت کچھ ذہن میں ابھرا۔ تمہاری رجب سے لڑائی ہوئی تھی نا؟ کیوں لڑے تھے تم مجھ سے؟ وہ نہ چیخی تھی نہ چلائی، بہت کرب سے اس نے بامشکل پوچھا تھا۔ گلا درد کرنے لگا تھا، اسے رونا نہیں تھا، اس شخص کے سامنے تو ہرگز نہیں رونا تھا۔ میں نہیں لڑا تھا۔ قیامت تک اپنی شکل نہیں دکھانا مجھے، قیامت کے دن میرے سامنے سے گزرو تو مجھے مت پہچاننا۔ کوئی چیخا تھا۔ تم لڑے تھے، آدھا گاؤں جانتا ہے تم لڑے تھے۔ وہ گھر آیا تھا تو میں نے اس کے گال سے خون خود صاف کیا تھا۔ جب اس کی میت گھر آئی تھی تو اس کے بالوں سے پانی میں نے خود صاف کیا تھا۔ اللہ میرا دل! وہ آنکھیں چھلک پڑیں۔ کاہب نے آنکھیں بند کی۔ وہ عورت تھی، رو سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، مرد رویا نہیں کرتے۔ اس نے آنسو ضبط کر لیے، آنکھیں کھول لیں۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا خولا۔ وہ گنتی کرنا چاہتا تھا کہ اس نے یہ لفظ پچھلے 3 سال میں کتنی دفعہ دہرایا تھا۔ وہ گننا شروع کرتا تو اس ایک عورت کے سامنے اس جملے کی تعداد بھی ہزاروں تک نکل آتی۔ تم تو اس کے بھائی تھے نا؟ وہ کہتا تھا میرے وجود کا آدھا حصہ کاہب سے جڑا ہے۔ وہ کہتا تھا کاہب عباس کو رجب بلال نے دوست نہیں بھائی مانا ہے، پھر تم نے سب ختم کر دیا۔ وہ اس رات خوش تھا کاہب، میرا بھائی خوش تھا، پھر اگلے دن اس نے میرے سامنے کہا کہ کاہب سے ہر رشتہ ختم۔ تم لڑے تھے، تم دونوں لڑے تھے، سب جانتے ہیں تم دونوں لڑے تھے۔ تم نے اس کا گریبان پکڑا تھا، وہ تمہارا دوست تھا۔ کوئی دوست کا گریبان کیسے پکڑ سکتا ہے؟ وہ تمہارا بھائی تھا، کوئی بھائی کو کیسے مارتا ہے؟ اس کی آواز کانپی، آنکھوں میں نفرت ابھری۔ کاہب اس بار کچھ بول نہ سکا، اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ کھولا کو اسے سننا بھی نہیں تھا۔ جس دن تم مرو گے نا کاہب، اس دن میں گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گی، اس دن میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی، اس دن میں مسجد میں خود جا کر اعلان کرواؤں گی کہ کاہب عباس کا جنازہ دن ڈھلے ادا کیا جائے گا، شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ مجھے تمہارے جنازے میں شرکت کا ثواب نہیں چاہیے ہوگا، لیکن اس دن میں گھر سے باہر نکل کر دیکھوں گی تمہارا جنازہ کیسے اٹھے گا، اس دن میں دیکھوں گی۔ کاہب عباس کی ہستی فنا ہوئی، وجود راکھ ہوا، ہمت خاک ہوئی، دل ٹکڑے ہوا۔ وہ لفظوں سے روح کھینچ رہی تھی، وہ کھینچی گئی روح کو روند رہی تھی۔ ظالم، اور اس قدر ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی نفرت خولا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ۔ تم نے پوچھا نہیں کہ مجھے کیسے یہ سب معلوم کہ تم کب مرو گے؟ وہ پیچھے کو ہوئی، آنکھوں میں وہ تاثر ابھرا کہ وہ کچھ نہ بھی کہتی تو کاہب اسی لمحے فنا ہوا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ وہ لفظوں میں دنیا جہان کی نفرت سمیٹ کر کہتی مڑی اور کچے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ کاہب وہیں پتھر ہوا تھا جو پتھر کر کے گئی تھی۔ وہ مڑتی کچے راستوں سے دائیں طرف جا رہی تھی، وہاں قبرستان تھا۔ اسے قبرستان نہیں جانا تھا، قبرستان کے دائیں طرف ٹیوب ویل تھا۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے کچے راستوں سے ہوتی، درختوں سے گزرتی، خالوں سے گزرتی، ٹیوب ویل تک آئی۔ وہاں بڑا سا گڑھا کھودا گیا تھا جسے 4 دیواری کے ذریعے پکا کر دیا گیا تھا، جہاں پانی اکٹھا ہوتا پھر نالوں سے گزر کر فصلوں تک آ جاتا تھا۔ وہ جوتا اتارتی اس گڑھے کے کنارے بیٹھی، نظریں درختوں پر جمی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا۔
چند قطرے نیچے گرے، پھر اس کی سسکی نکلی اور پھر وہ رونے لگی، آواز سے، بہت زور سے، ہچکیوں سے، ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں پر رکھا۔ سناٹے میں رونے کی آواز گونج رہی تھی، دھوپ کڑکتی تھی اور وہ اس دھوپ سے بے نیاز وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ نین کو رونے کے لیے بہانے چاہیے ہوتے تھے، اسے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس رونے کے لیے ڈھیروں وجہ تھیں، لیکن کھولا بلال رویا نہیں کرتی تھی، اسے آنسو پر قابو پانا آتا تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس نے جس دن اپنے بھائی کے قاتل کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اس دن سے وہ رونا چھوڑ چکی تھی۔ کسی دن رونا ہوتا تو وہ کوئی خالی جگہ ڈھونڈا کرتی تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ وہ رو کر آئی تھی۔ وہ بہادر تھی لیکن اب تھک گئی تھی۔ جو عورتیں رویا بھی خوبصورتی سے کرتی ہیں، انہیں قبرستان کے قریب بیٹھ کر رونے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آواز پیچھے سے آئی تھی، اس کا ہچکیوں کھاتا وجود تھما، سر تیزی سے گھماتے اس نے پیچھے دیکھا۔ وہ سرمئی شلوار قمیص پہنے بدر عبداللہ تھا، ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور وہ اسے کچھ فاصلے پر ٹھہرا تھا۔ خولا کے مڑنے پر لمحے بھر کو وہیں تھما، روتی ہوئی سرخ آنکھیں، کپ کپاتے ہونٹ اور رونے کی شدت سے سرخ ہوتے گال۔ روتی ہوئی عورتیں خوبصورت لگ سکتی ہیں۔ خولا نے چہرہ موڑ لیا، اپنے آنسو صاف کرتی وہ آنکھیں بند کر گئی، پھر زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ بدر پیچھے سے چلتا دیوار کے قریب آیا، وہ پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، اپنے کپڑوں کو دیکھا، پھر خولا کو۔ وہ نہ اس کے لیے اٹھی تھی نہ وہ اٹھنے والوں میں سے تھی۔ وہ سر جھٹکتے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا، پھر رخ موڑے اسے دیکھا۔ پوچھو گی نہیں کہ کیوں احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ سنا ہے جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ خولا نے روئی روئی آنکھیں موڑ کر اسے دیکھا۔ جو لڑکیاں شیاطین کے سینے پر بندوق رکھ سکتی ہیں، انہیں جنات سے ڈر نہیں لگتا۔ بدر عبداللہ ہنس دیا۔ کوئی پاس ہوتا تو وہ حیران ہوتا، ہریرہ ہوتا تو صدمے سے جم جاتا۔ بدر ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک لڑکی کی بات پر ہنس رہا تھا۔ مجھے آج تک شیطان کسی نے نہیں کہا۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ میں پہلی ہوں، خوشی ہوئی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ چوتھی ملاقات تھی۔ وہ چوتھی ملاقات میں کسی کو خود سے سلام تک نہیں کرتا تھا اور وہ یہاں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پل بھر کو وہ خود پر خود ہی حیران ہوا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم رو کیوں رہی تھی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتا دو کہ تم کیوں رو رہی تھی۔ حکم دے رہے ہیں؟ عادت ہے۔ میں حکم نہیں مانا کرتی، اور میں صرف حکم دیا کرتا ہوں۔ نہ میں محکوم، نہ آپ حاکم، لہجہ تبدیل کریں۔ کیا اب تم حکم نہیں دے رہی؟ جائیں یہاں سے بدر صاحب، میرا دماغ مت خراب کریں۔ وہ زبان دراز تھی، وہ جانتا تھا۔ یہ زمین میری ہے، جس پر سے مجھے جانے کا تم کہہ رہی ہو۔ خولا نے بے اختیار سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈٹھائی سے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں آپ کی ہے بھی یا نہیں، کسی کے قبضہ میں کر رکھی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے میں لوگوں کی زمین پر قبضہ کرتا ہوں؟ اس نے سوالیہ آبرو اچکائے۔ ہماری ایک زمین آپ کے پاس ہے بدر صاحب، میرے باپ کی ایک زمین پر آپ کے باپ نے قبضہ کیا تھا۔ وہ ان کا معاملہ تھا، میں بلا وجہ زمینیں قبضے میں نہیں لیا کرتا۔ میں بچی نہیں ہوں، اس لیے میں یقین بھی نہیں کروں گی۔ اس نے رخ موڑ کر قبرستان کو دیکھا، پھر واپس بدر کو۔ آپ کے پاس کتنی زمین ہے ویسے؟ میں نے شمار نہیں کیا کبھی، کئی ہزار ایکڑ ہوگی۔ اور جب آپ مر جائیں گے تو آپ کو دفنانے کے لیے کتنی زمین درکار ہوگی؟ سوال تھا یا کیا؟ پل بھر کو جیسے وہ ہل کر رہ گیا۔ کسی نے اندر تک سناٹا ابھرا، نظر قبرستان پر گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر سر رکا، پھر خولا کو دیکھا۔ تم مجھے واعظ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ واعظ نہیں کر رہی، صرف بتا رہی ہوں کہ آدھے گاؤں کی جو زمینیں آپ کے پاس ہیں، ان میں سے کسی میں آپ کو دفن نہیں کیا جائے گا، دفن یہاں کیا جائے گا۔ اس نے ہاتھ سے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ 2 گز کی زمین درکار ہوگی، 200 مربع میل کی بھی نہیں۔ تو جو بدوائیں آپ اکٹھی کر رہے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں۔ قبرستان کی زمین بھی ہماری ہی ہے، دادا نے وقف کی تھی۔ اس نے اندر پھیلتے کسی احساس کو ختم کرنا چاہا۔ قبرستان کسی کا نہیں ہوتا۔ قبروں میں پڑے لوگ کسی کے ضرور ہوتے ہیں۔ جس کے لیے یہاں بیٹھی ہو، وہ اتنا نرم آخری بار شاید اپنی ماں کے لیے ہوا تھا۔ آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں ان سوالوں کا جواب نہیں دیا کرتا جن کے جواب نہ دینا چاہوں۔ مجھ سے بھی کسی جواب کی امید مت رکھیں۔ وہ زیر لب مسکرایا، پھر رخ موڑا۔ خولا کو احساس ہوا وہ یہاں تنہا تھی۔ اس نے ہاتھ نیچے رکھتے اٹھنا چاہا جب اس کی آواز سنائی دی۔ میرے ماں باپ یہاں دفن ہیں۔ اٹھتے اٹھتے وہاں بیٹھی۔ بدر سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے اس انسان کو آتے جاتے دیکھا کرتی تھی۔ وہ انسان
کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ شیر دل کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بدر عبداللہ کی شان میں وہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر وہ سن لیتا تو پیچھے کھڑے گارڈ سے گن لے کر ایک بار کو اسے گولی مارنے کا تو ضرور سوچتا، لیکن ان 2 سالوں میں اس نے بدر کے چہرے پر یہ تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ اچھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ بدر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ اور پوچھے، وہ چاہتا تھا وہ کچھ اور بتائے، لیکن کھولا بلال آج زبان گھر رکھائی تھی۔ تمہارا کوئی دفن ہے یہاں؟ بھائی، ماں، باپ۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ لاوارث نہیں ہوں، چچا ہے، چچی ہیں، بھائی جیسا کزن ہے، دادی ہے، اور سب سے بڑھ کر کھولا بلال خود کے پاس ہے۔ وہ اسے بتانے جا رہی تھی کہ وہ ذرا محتاط رہے۔ بدر نے سر ہلایا۔ یہاں بیٹھ کر کس کے لیے رو رہی تھی؟ بھائی کے لیے۔ وہ مر گیا تھا، اسے مارا گیا تھا۔ میں اس کے مرنے سے زیادہ اسے مارے جانے پر غمزدہ ہوں۔ وہ بے تاثر انداز میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ کس نے مارا تھا؟ اس کے دوست نے۔ اور اس دوست کا کیا بنا؟ اسے کام تھے، ڈھیروں تھے، لیکن وہ یہاں کچی زمین پر گاؤں کی کسی عام سی لڑکی سے اس کے گھر کا حال پوچھ رہا تھا۔ اسی سے مل کر آ رہی ہوں ابھی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ جیل میں؟ اس ملک کا انصاف آپ جیسوں کے جوتوں کی نوک پر بکتا ہے۔ 2 سال جیل میں رہ کر چھوٹ کیا وہ؟ بدر کچھ کہنے لگا جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سارا موڈ غارت ہوا۔ اس نے موبائل نکالتے کال کرنے والے کو دیکھا اور کال کاٹنے کا سوچا ہی تھا جب اسے احساس ہوا کھولا اٹھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کال کاٹ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں کیوں آپ سے بات کروں گی؟ وہ بد اخلاق تھی، وہ مان گیا تھا۔ موبائل جیب میں ڈالتے وہ اٹھا۔ ابھی کیوں کر رہی تھی؟ وہ رخائی سے بولا۔ اپنا نظر انداز کیا جانا زہر لگا تھا۔ کھولا کا اسے نظر انداز کرنا زہر سے زیادہ برا لگا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اس لیے کہ کچھ دن پہلے میں اپنی کزن سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بدر عبداللہ کی ایک مدد چاہیے۔ میں آپ کو سن رہی تھی کیونکہ کچھ عرصہ بعد مجھے آپ کو بہت کچھ سنانا ہے۔ کیسی مدد؟ میں جرم کرنے جا رہی ہوں اور کیونکہ میرے پاس اس سال 1 عدد ووٹ بھی ہے تو مجھے آپ سے اس ووٹ کی قیمت چاہیے ہوگی۔ کیسی قیمت؟ اس نے آنکھیں مشکوک انداز میں سکیڑیں۔ کھولا نے کندھے اچکائے۔ وہ پرسکون لگتی تھی جیسے کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھ کر کوئی اور رو رہی تھی۔ جرم کرنے سے پہلے نہیں بتا سکتی، لیکن قیمت وصول کروں گی۔ وہ ریت پر مڑتی پیچھے کی طرف جانے لگی جب بدر نے پکارا۔ تم آج کوئی ہتھیار نہیں لائی میرے دل پر رکھنے کے لیے؟ آپ کا ڈر ختم ہو گیا دل سے؟ ہتھیار لانا چھوڑ رہی ہوں۔ بنا مڑے وہ دھیمے قدموں سے مڑتی واپس جا رہی تھی۔ بدر ہلکا سا مسکرایا، نظر اس جگہ پر گئی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھی تھی۔ تم آج آنسو لائی تھی محترمہ؟ خدا، یہ ہتھیار زیادہ خطرناک تھا۔ دروازہ بجنے کی دیر تھی کہ نین تارا جھٹ سے دروازے تک پہنچی اور بنا پوچھے کھول دیا۔ اولا کیا؟ الفاظ زبان پر رہ گئے۔ گھبرا کر دروازہ بند کیا۔ دروازے کی دوسری طرف کھڑا یوسف پل بھر کو گھبرایا پھر گلا کھنکارا۔ پانی مل سکتا ہے تھوڑا سا؟ نظروں نے دروازے کے پار کچھ دیکھنا چاہا۔ جی۔ دوسری طرف کپائی سی آواز ابھری، پھر دروازے کے جھروکوں سے نظر آتا وجود غائب ہوا۔ وہ نظریں ادھر ادھر گھمانے لگا۔ پھر گھر کچے راستے کے بالکل سامنے بنا تھا۔ راستہ اتنا تھا کہ گاڑی آرام سے گزر سکتی تھی۔ راستے کی دوسری طرف گندم کی فصل تھی، جب سنہرے رنگ میں بدل چکی تھی۔ گاؤں میں فصل کٹ رہی تھی۔ یہ لیں۔ دروازے کے پار سے وہی نسوانی آواز آئی۔ پھر گلاس میں پانی اس کی طرف بڑھایا گیا۔ یوسف نے پانی کو دیکھا، پھر مسکراہٹ دبائی۔ مجھے گاڑی میں ڈالنے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ ہاتھ فوراً اندر کی طرف گیا، پھر وہ وجود دوبارہ سے غائب ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ عجیب لڑکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نیلے رنگ کے شلوار قمیص پر سفید چادر اوڑھے وہ تھی جس سے اس کا سامنا 2 بار پہلے ہو چکا تھا۔ وہ کچھ ناگواری سے یوسف کو دیکھتی دروازے تک آئی۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، پانی کی ضرورت تھی۔ یوسف کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کھڑے کھڑے پہلو بدلا، کچھ اضطراب سا چہرے پر پھیلا۔ کھولا کی نظر پیچھے گاڑی پر گئی۔ اس نے سر جھٹکتے دروازہ کھولا۔ جب ہی نین کا پانی ہاتھ تھامے ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ پورا کھلا اور وہ پوری نظر آئی۔ سفید لمبی قمیض جس کے کناروں پر لیس لگی تھی، نیچے کھلے پائنچوں والی شلوار پہنے دوپٹہ سر پر رکھے یوسف عبداللہ کو نین تارا الیاس نظر آئی، وہ جس کی رنگت گندمی تھی اور جس رنگت میں کسی نے سرخی گھول رکھی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، نہ اس نے اسے سنانے سے سننا یاد رکھا۔ وہ ایک ٹک نین تارا کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ بھائی صاحب! کھولا نے چٹکی بجائی تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ چہرے پر شرمندگی سی چھائی۔ وہ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ یوسف نے شکریہ کہہ کر لیتے نظریں نیچے ہی پھر تیزی سے پیچھے کی طرف گیا۔
کون تھا یہ؟ دروازہ بند کرتے وہ واپس پلٹی تو نین پوچھنے لگی۔ بدر عبداللہ کا چھوٹا بھائی، یوسف عبداللہ۔ اچھا تم یہ بتاؤ جمال سے بات کی؟ انگلیاں مروڑتے وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ خولا ڈہلی کے درخت تلے آتی دھڑام سے چارپائی پر گری۔ گرمی کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کی تھی، انہوں نے صاف صاف منع کر دیا کہ موٹر سائیکل کے بغیر نین تھڑا الیاس ان کے گھر نہیں آئے گی۔ نین کے چہرے پر مایوسی ابھری۔ اب کیا ہوگا کھولا؟ فکر مت کرو، کل پرسوں تک وہ لوگ رشتہ آ کر توڑ جائیں گے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولی، اس سے نیند آ رہی تھی۔ اچھا بولو۔ اچھا ہی بولا ہے، برا تو یہ ہوتا کہ وہ رشتہ نہ توڑتے۔ وہ گھنودگی میں جا رہی تھی۔ ذہن میں کہب کا چہرہ ابھرا، پھر بدر کا۔ وہ پہلی بار نرم سا لگا، کچھ اپنا سا، یوں جیسے غم گسار ہو۔ زمین پر سے بوجھ ہٹنے لگا، ذہن پر سے۔ روح ہلکی ہونے لگی۔ جب آنکھیں جھٹکے سے کھولیں، باہر دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ منہ پر رکھ کر جمائی روکی، پھر دوبارہ آنکھیں بند کرنے ہی لگی تھی جب اسے دروازہ کھولتی نین کے پیچھے اس کی سانس نظر آئیں۔ غنودگی میں جاتا ذہن فوراً بیدار ہوا، آنکھیں کھول گئیں۔ وہ غصے سے کچھ کہتی اندر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر غصہ مزید بڑھا۔ نین بوکھلائی، اس کی سانس اونچا بولتی چچی کو بلا رہی تھی۔ کھولا کے اندر الارم سا بجا، کچھ غلط ہو گیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔